تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ آپ اعتراض کرنے والے کو کسی طریقے سے مطمئن نہیں کر سکتے، اس کو آپ تسلی نہیں دلا سکتے کسی بھی طریقے سے۔ اگر اس نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے صرف اور صرف اعتراض ہی کرنا ہے، تو آپ اس کو کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی دلائل دے دیں، آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اہم بات جو یہ پہلی تو بات زیادہ اہم تھی، دوسری بات بھی اہم ہے، کسی بھی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے یا کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ ایسی دلیل جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہو یا بھی یعنی کتاب و سنت کے اندر آئی ہو، اس دلیل کی ضرورت ہے۔ جب ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی کتاب میں کہا گیا ہو کہ یہ حرکت نہ کرو، یا اللہ کی کتاب میں منع کیا گیا ہو کہ ایسا نہ کرو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ ایسا نہ کرو، اس کو کہتے ہیں دلیل شرعی۔ اگر یہ دلیل شرعی نہیں ہے تو پھر کسی چیز پر اعتراض نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے بھی دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ اگر اس درجے کی یعنی اللہ کی کتاب کی یا نبی پاک کے نصاب کی دلیل نہیں ہے تو پھر تیسری صورت یہ نکلتی ہے کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے یا کسی چیز کے غیر ممنوع ہونے کے لیے یعنی ممنوع نہ ہونے کے لیے، پھر تیسری جو صورت نکلتی ہے وہ یہ نکلتی کہ کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ اس سے منع نہ کیا گیا ہو، پھر بھی وہ چیز کرنا وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں ایک بڑی اہم ترین شرط ہے، اس کو ذہن نشین رکھیں کہ وہ چیز جو آپ وہ کام کر رہے ہیں وہ نبی پاک کی کسی سنت سے نہ ٹکراتا ہو، یعنی کوئی سنت رسول فوت نہ ہوتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام ثواب سمجھ کر کرنے کے لیے چلیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا ہو، تو پھر ایسا کام کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بصورت دیگر بدعت کا قول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہاں پر تیسری عام ترین چیز، میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا مزاج ایسا ہو چکا ہے، آپ ایسی باتیں سمجھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اگر اب تک نہیں ہوئے تو اب ہو جائیں آہستہ آہستہ۔ میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ واقعات اور حکایات کی دنیا سے باہر آئے، دین کی حقیقت کو سمجھیں۔ پھر تیسری اس سلسلے میں اہم ترین چیز ہماری بحث کے اندر یہ چوتھی چیز ہے، لیکن یہ اصول کے اعتبار سے یہ تیسری چیز ہے۔ تیسری اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی کام کیا ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو کرنے کے بعد اس پر کوئی جرح نہ کی ہو، تیسری چیز۔ چوتھی چیز عام یہ ہے کسی کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام پر یا تو اس کی تحسین کی ہو یعنی اس کی داد دی ہو، ایک۔ دوسرا یہ یا تو اس پر خاموشی اختیار کی ہو، پھر بھی وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام خود کیا، دوسرا یہ وہ کام کسی کو کرتے دیکھا، اس کی تحسین کی، کہا ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کر رہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے، یہ چوتھے اصول کی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام پر جرح نہ کی، خاموشی اختیار کی، تو اس کو بھی جواز کی صورت مل جاتی ہے۔